नाज़रीन, हम आपके साथ दोबारा हाजिर हैं और हमारा ये अब थर्ड कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है इनॉग्रल सेशन के बाद। पहले हमने PMLN से मोहम्मद ज़ुबैर साहब को लिया, फिर पीपल्स पार्टी से हमने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को लिया, दोनों हमारे CPG के मेंबर्स हैं। और अब जो साहब हमारे साथ हैं ये भी हमारे न सिर्फ मेंबर हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के मेंबर भी हैं। अदबी कमेटी जो हमारी है उसके बहुत करता धरता है, जो हमारे एनुअल मुशायरे होते हैं उनको भी अभी मॉडरेट करते हैं और बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं MQM पाकिस्तान को। एज मिनिस्टर भी सर्व कर चुके हैं, सिंध असेंबली में एज अपोजिशन लीडर भी सर्व कर चुके हैं। फैसल अभी तक यंग हैं और नौजवान जो लीडर हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उस पर इनका शुमार होता है। इनका गेटअप कुछ ऐसा है कि आज तक यंग ही लगते हैं, लेकिन दिमागी तौर पे ये बहुत मोतबर और बहुत मुदब्बिर किस्म के आदमी हैं, बहुत अच्छे डिबेटर हैं। तो 20 मिनट का टाइम होता है हमारे पास फैसल साहब, और इसमें बड़ा क्विक आपको 10 मिनट अपना ओवरव्यू देना है, जो एक्चुअल कराची का मसला है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन आपकी नज़र में क्या है, और उसके बाद शाहीन और अशर जो है वो आपसे सवालात करेंगे एग्जैक्टली 20 मिनट में, यानी 4:50 पे हम आपके साथ सेशन को क्लोज करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया असफर फॉर योर काइंड वर्ड। पहले तो कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप का और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया और कराची के लिए आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया। देखिए, कराची का मसला है क्या? आजकल बहुत सारी चीज़ें फैशन में हैं और उसके ऊपर लोग बात भी कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी तफसील देना ज़रूर पसंद करूँगा। कराची का मसला बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब से MQM आई उस वक्त से शुरू, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कराची के जो मसाइल, MQM तो उन मसाइल की ही पैदावार थी। यानी MQM उस वक्त का जो एथनो लिंग्विस्टिक पॉलिटिकल थीम था उसके रद्द अमल के तौर पर आई। इसके माने ये हैं मसाइल मौजूद थे, लोगों को लगा कि यहाँ आइडेंटिटी की एक क्राइसिस है, हमारा हल इसलिए है इस सूरत में है, पनाह है। MQM ने क्या किया, कितना सही किया, कितना गलत किया, ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। और अगर सवालात आएंगे तो मैं बिल्कुल, मुझे खुशी होगी कि अगर मैं अपना नुक्ता नजर पेश कर सकूं। आजकल कराची के आप क्योंकि हल की जानिब ज्यादा जाते हैं बजाय इसकी कि आप मसले को सिर्फ आइडेंटिफाई करें। मेरा ये मानना है कि किसी भी मसले को हल करने के लिए उसका इदराक होना बहुत जरूरी, यानी आपको इल्म भी है कि वो है क्या। मिसाल के तौर के ऊपर, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जो MQM की डेलीगेशन की मुलाकात थी, मैं उसमें से आ रहा था, उसमें भी उनको ये अर्ज की कि जो 1.1 ट्रिलियन की बात हो रही है कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और CPAC और पता नहीं क्या क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई 1100 अरब रुपए यहाँ लगाए जाएंगे और उसमें पानी होगा, पानी के मसाइल होंगे और दीगर होंगे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से निहायत एहतराम के साथ ये अर्ज किया कि ये सारी की सारी प्लानिंग तो 1.5 करोड़ आबादी के तहत। कराची के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि 3.5 करोड़ की आबादी है। निहायत एहतराम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में सिवाय MQM के और किसी की पिटीशन नहीं है 3 बरसों से कि ये मर्दमशुमारी दुरुस्त नहीं होने जा रही, इस मर्दमशुमारी के नताइज गलत हैं, आप इसको सुनवाई कीजिए। कुछ नहीं हुआ 3 बरसों में। हम फिर सड़कों पे गए, जलसे किए, मजाकरे किए, पार्लियामान में अपना वजन इस्तेमाल किया और फिर पार्लियामान ने यह तय किया, MQM की डिमांड थी कि 10% का ऑडिट किया जाए रिहायशी टॉक्स का, 5% के ऊपर पार्लियामान मानी। मुश्तरका मफादात की काउंसिल में वो मसला चला गया, उस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी ये हमने अर्ज किया है अपना मुकदमा। तो जब तक आप नंबर्स नहीं गिनेंगे उस वक्त तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते। लेकिन कराची की आबादी को कम गिने जाने के कुछ इंटरेस्टिंग पहलू। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ 2016-17 की मर्दमशुमारी में नहीं हुआ, ये तो जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी उस वक्त जो मर्दमशुमारी हुई थी, उस वक्त के वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खान जुनेजो साहब का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, आप गूगल कर लेंगे, आ जाएगा कि जी मैंने वफाकी हुकूमत के कहने पर आबादी कम कराची की। कम गिनी क्यों जाती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी आया किसी को कितना बुरा लगेगा, खासकर एक ऐसे मुल्क में कि जहां आपका कौमी मालियाती कमीशन कम से कम 85-88% अपना नेशनल डिविजिबल पूल सूपों में आबादी की बुनियाद के ऊपर देता हो,
وہاں ایک صوبہ کیوں یہ خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کی آبادی کم؟ اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں یعنی 1970 کے جو انتخابات ہوئے پہلے، اس کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں سے 10% کی سیٹیں نہیں کراچی شہر سے. لیکن جو دیہی سندھ ہے وہاں سے اتنی نشستیں مل جاتی ہیں کہ وہ حکومت بنا لیں. تو ان کی ایک تو حساسیت نہیں ہے، ان کی سینسٹیوٹی نہیں. ہمارا یہ ماننا ہے، جو ہو سکتا ہے غلط، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کراچی شہر کو، حیدرآباد کو، میرپور خاص سکھر، نوابشاہ شہروں کو ہی صرف درست گن لیں گے تو سندھ دا ہائیلی اربنائزڈ پروونس، یہاں کی شہری آبادی دیہی آبادی سے آگے نکل جائے گی نمبرز. اور جب نمبرز میں آگے نکل جائے گی تو پھر نشستیں بھی اس کی زیادہ ہوں گی. اور قومی اسمبلی کو تو ایک طرف رکھیے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ جو شہری سندھ سے جو بھی جماعت جیتے گی، ایم کیو ایم کو آپ ایک طرف رکھیے، لیکن شہری سندھ کے جو نمائندے ہوں گے، یعنی جن کی حساسیت ہوگی، جو انسینسٹیو نہیں ہوں گے، وہ یہاں پر حکومت بنائیں گے. اب اس لیے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا، حل کیا جاتا. اب آج وفاق نے تو آئین میں ایک کوٹا لکھا ہوا ہے 50% پنجاب کا، 19% سندھ کا، جس میں 7.5% شہری سندھ کا ہے، 11.5% دیہی سندھ کا ہے، بلوچستان کا، کے پی کا. لیکن کسی بھی صوبے میں کوئی بھی صوبائی شہری اور دیہی کوٹا نہیں، خاص کر سوائے سندھ کے نہیں رہا. خاص کر جب یہاں مردم شماری ہی درست نہیں ہوتی ہے تو آپ یعنی یہاں کے لوگوں سے وہ ون مین ون ووٹ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ چھینتے ہیں، آپ ان سے ان کو حق نمائندگی چھینتے ہیں، آپ ان کو ڈس انفرینچائز کرتے ہیں. آپ وسائل میں یعنی صوبائی ملازمتیں اگر کوٹے کے تحت آ رہی ہیں، مجھے نمبرز ہی صحیح نہیں گنے جا رہا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ احساس محرومی ہے. یہاں کے بچے کا بھی اتنا ہی حق ہے وہ سندھ سیکریٹریٹ میں کام کرے جتنا دادو کا لاڑکا نہ کا. کراچی کے بچے کو جو کہ کم پڑھا لکھا ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر میں چلے گئے، جنہوں نے محنت کی، جو چلے آگے بڑھ گئے، وہ ایک بہت بڑی لاٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی بہت بڑی اکثریت ہے کہ کیا وہ صرف چمچی چلائے، وہ صرف بسوں کے کنڈکٹر بنے، وہ صرف ٹھیلے لگائے. یہاں پر 10 برس پہلے اگر 10,000 بسیں تھیں، آج 3,000 بھی نہیں ہے، وہ صرف موٹر سائیکل ہی چلاتا رہے، ایکسیڈنٹ اپنے کرواتا رہے. تو یہ وہ ایک احساس محرومی ہے جس کو آپ بدقسمتی کے ساتھ یہاں رہنے والی تشدد کی سیاست سے علیحدہ نہیں کرتے. میں نے آج بھی پرائم منسٹر صاحب سے عرض کیا ہے کہ آپ اس احساس محرومی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک پریویل کر رہا ہے. تو پہلا میرا مقدمہ یہ ہے کراچی کے لیے کہ آپ اس کو درست گنیں تاکہ حق نمائندگی درست ملے، وسائل درست ملیں، نوکریاں درست ملیں، داخلے سرکاری جامعات اور کالجز میں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی کارپوریٹ پاکستان گروپ میں شاید ہی ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے بچے سرکاری کالج میں بھی پڑھتے ہوں. میں سرکاری کالج کا پڑھا ہوں، میں سرکاری یونیورسٹی کا پڑھا ہوں، ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے معاملات رہے ہیں اور ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ پاکستان میں آئین پاکستان یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتے ہیں کہ گریڈ 1 سے 15 تک کی نوکری اسی مقامی ضلع کے افراد کا حق ہے. آئین یہ کہتا ہے پاکستان کا کہ کسی علاقے کے لوگوں سے نوکری دیتے ہوئے علاقے کی بنیاد پر تمیز نہیں برتی جائے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کراچی پولیس، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. یہ واحد پولیس ہے جو اسی شہر کی نہیں. مقامی پولیس ہم چاہتے ہیں کہ ہو. مقامی پولیس سے کیا مراد ہے؟ مقامی پولیس سے یہ تھوڑی کہ مہاجر یا اردو اسپیکنگ ہو. یہاں پختون رہتے ہیں ملینز، یہاں بلوچ رہتے ہیں، یا پنجابی ملینز رہتے ہیں، یعنی لیکن وہ اسی شہر میں رہتے ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں، یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، یہیں رہنا بسنا ہے. جب مقامی پولیس ہوگی تو کم از کم آپ دیکھ لیجیے نا کہ کراچی پولیس وہ واحد پولیس ہے. اور آپ کے کارپوریٹ پاکستان گروپ میں آئی جی سطح کے جو سندھ کے رہے ہیں وہ افسران بھی موجود ہیں. اور میں یہ میڈیا میں بار بار بات کر چکا ہوں. ایک، کیا کراچی پولیس کی تنخواہیں پاکستان بھر میں انوکھی ہیں کہ چند ایک کو چھوڑ کر ایماندار سے ایماندار افسران کے بھی کئی پیٹرول پمپس. نمبر 2 کہ کیا کراچی پولیس انوکھی ہے کہ یہاں کے رہنے والا مقامی نوجوان کو کوئی بھی زبان ہو، جو یہاں کا ڈومیسائل کہاں ہو، اس کو یہاں نوکری نہ ملے. اور ڈومیسائل کے اوپر اگر آ جائیے، مجھے مردم شماری میں کم گنے جانے سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک ایسی صوبائی حکومت ہے کہ جس کے ڈپٹی کمشنرز نے سرکاری سطح کے اوپر جعلی ڈومیسائل بنا کر یہاں نوکریاں بانٹتی ہیں. یہ بھی مقدمہ لے کر میں ہائی کورٹ میں، یعنی آپ مردم شماری درست کریں، وسائل میں حق نمائندگی درست دیں، لوگوں کو وہ نوکریاں جو ڈومیسائل کے مطابق ان کا حق ہے وہ دیں، اور پھر ایک با اختیار ایک ایسا بلدیاتی نظام حکومت دیں کہ جس میں جو بھی میئر ہو
اور مرتضی کی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو, کہ وہ انسٹیٹیوشن اتنا پاورفل ہو کہ لوگوں کے آنے اور جانے سے فرق نہ پڑے, یقیناً اس میں احتساب بھی ہو. مثال کے طور پہ مرتضی نے جو پیسے کہہ دیے, میں نہیں مانتا یہ 70 بلین, چلیے وہ 50 بلین کی KMC کی فگر. مزے کی بات کیا ہے, سندھ گورنمنٹ کی کلیم کرتی ہے ہم نے 50 بلین دیے, نہیں. کیوں؟ 1998 میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ایک معاہدہ ہوا شہر کا, ضلعوں کا. اس وقت تک چنگی ناکا ہوتا تھا, آکٹرائے ٹیکس ہوتا جو لیتا تھا شہر, اس میں بڑی انکم ہوتی تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اپنے سیلز ٹیکس میں 1.5% بڑھا دیں گے, اس کو ابالش کر رہے ہیں, آپ کو 1998 کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس پہ آپ کا حصہ دیتا. آتا رہا وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ جو بینکنگ چینل تھا, ایک اکاؤنٹ 4 ہوتا تھا, نعمت اللہ خان صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے, فیڈرل گورنمنٹ باقاعدہ سٹی کو پیسے دیتی تھی, وہ ابالش ہو گیا اکاؤنٹ 4. اب وہ پیسے آتے ہیں صوبائی حکومت کے پاس, جو کہ شہر کا حق ہے, صوبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ دیتے نہیں. انہوں نے صرف 4 سال میں 26 ارب روپے اس میں سے دیے, جو یہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے دیے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں, اور 40 ارب روپے روک لی. وہ اکاؤنٹ موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, میرا کیس ہے. آج بھی اسد عمر صاحب سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ نے اس پہ کوئی حتمی فیصلہ لینا تھا, یعنی میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں لیکن میں نے دے دیے اشر بھائی کو, اور اشر بھائی آپ کو نہیں دے رہے. یہ سلسلہ یہاں کے ساتھ آپ اس کو ختم کریں. دوسری بات یہ کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کے مراد کیا ہے. یقیناً 6 کنٹونمنٹس کیوں ہیں کراچی میں, اور ان کی میونسپل سروسز کیوں میئر کے پاس نہیں ہے. افتخار چودھری صاحب کا فیصلہ ہے, اس کے تحت ہونا چاہیے DHA سب کچھ. ساتھ ہی ساتھ سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا, سندھ گورنمنٹ نے تو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ ڈیفنکٹ تھی اس کو ریوائیو کر دیا. اب کلفٹن سے لے کر گلشن اقبال اور گلستان جوہر کے مختلف علاقے KDA میں ہیں. KDA کا پرپز یہ تھا کہ وہ ڈیولپ کرتی تھی لینڈ, لیز کے بعد وہ ٹرانسفر کر دیتی تھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن. انہوں نے اس کو ریوائیو کر دیا, انہوں نے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ریوائیو کر دیا, اور آپ کے سامنے ہے کہ کیا کچھ وہ بحریہ ٹاؤن میں گل کھلائے ملک ریاض نے, اور یہ 485 ارب روپے تو وہ صرف اس کا زر تلافی دے رہے ہیں. سوچئے کہ نقصان کتنا بڑا پہنچایا ہوگا. لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ریوائیو کر دیا. آئین پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی موجود ہے اسی 18ویں ترمیم میں, جس کی ہمارے لیڈر صاحبان بہت بات کرتے ہیں. آرٹیکل 140 سے آئین کا یہ کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں ایسی بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کروائیں گی کہ جنہیں مالی, انتظامی, سیاسی ذمہ داری اور اختیار دیا جائے گا. as per there is no responsibility without authority. آپ صرف رسپانسبل ٹھہرا دیجئے اور آپ اتھارٹی نہ دیجئے, تو آپ بتائیے کہ پھر قصہ چلے گا کیسے. کراچی کی 60 سے 70% سڑکیں اس لیے خراب ہیں اور اندرونی گلیاں, میں اور آپ جن محلوں میں دلا بستی کے کراچی کے رہتے ہیں, کہ جہاں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی پانی اور سیوریج کی لائنیں رسنے سے سڑکیں ٹوٹی ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میئر ہے پنچنگ بیگ, اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس کے ماتحت نہیں ہے, نہ اس کا اختیار, نہ اس کے وسائل, نہ اس کی ذمہ داری. اسی طریقے سے آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کے ایک ملغوبہ بنا دیجئے, آپ ماسٹر پلان واپس لے لیں. آپ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو کہ کیش کاؤ تھی KMC CDG کے کو چلاتی تھی, اس کو آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام بنا کر آپ لے لیجئے اپنے قابو میں. اور یہ کس طریقے سے ہوا ہے, سو بلیٹنٹلی, کہ نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ بیٹھے ہیں سیوک سینٹر جو کہ KDA کا ہے. وسیم اختر بیٹھ نہیں پائے وہاں ایک دن بھی. DG KDA نے کہہ دیا یہ میری عمارت ہے, تم جا نہیں سکتے. تو صرف یہ نہیں کہ وفاقی ادارے ہیں, صوبائی حکومت نے بھی اپنے آپ کو انکروچ کیا جہاں یہاں پاورز دینے کی بات نہیں ہے. ایز فار ایز اکاؤنٹیبلٹی, آف کورس بھائی آپ احتساب کریں, جو آپ نے پیسے دیے ہیں, آپ کا آڈٹ سسٹم ہے, آپ اس کے تحت کیجیے. آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیے. میری جماعت کے کسی آدمی پہ اگر آپ کہتے ہیں انڈائریکٹلی کہ جناب وہ کرپشن میں, پکڑ ہی لیجیے اس کو, آپ اس کے اوپر مقدمہ چلا دیجیے. میں یہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ کون کہہ رہا ہے, میں اس بحث میں ہی نہیں جا رہا کہ سندھ گورنمنٹ جو کہ پاکستان میں بدنام ترین بدقسمتی کے ساتھ گورنمنٹ ہے وہ الزام لگا رہی ہے. میں اس بحث میں ہی نہیں جا رہا کہ میرے صوبے کے اینٹی کرپشن کے وزیر جو رہے ہیں ان کے گھر پہ کل چھاپا پڑا ہے لاڑکانہ میں, تو ان کے ڈرائنگ روم دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں کھلی. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے کیا اور کیا ہوگا, اسی معاشرے کے لوگ ہیں, لیکن آپ نے سسٹم کو بھی اس طریقے سے نہیں کیا. اگر آپ مجھے میرے پاسٹ اور میرے پرسپشن کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں گے اور دیکھتے رہیں گے تو دیکھتے رہیے. یہ عجیب تماشا ہے میرے ملک میں کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں, ان سے بات کرو, احسان اللہ احسان کو ٹی وی پہ لے آؤ, لیکن MQM کا کارکن ہے تو مار دو, بلڈوز کر دو, لاپتہ کر دو, گرفتار کر دو. یہ جو حساسیت ہے کراچی کے نوجوان ہے نا, وہ اسی ملک کا شہری ہے, آپ کو اس کے متعلق تبدیل کرنی چاہیے.
تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. میں 8 منٹ چھوڑ رہا ہوں, Q&A اگر آ جائیں تو اس میں مزید بات. شاہین پلیز. میں سن نہیں پا رہا. شاہین انمیوٹ کر لیں, اپنی وائس انمیوٹ کر لیں. سوری, معاف کیجیے میری غلطی. میرے کہنے کا مقصد یہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑے گریوینسز بتائے عوام کے, اپنے کراچی آئٹس کے, کراچی کیوں نہیں سنبھل رہا. ایک سوال جو پورا پاکستان کبھی کبھی پوچھتا ہے اور کراچی والے پوچھتے ہیں کہ جب آپ سیاہ اور سفید کے مالک تھے, چند سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, جب رحمان ملک روز لندن جاتے تھے اور اس وقت آپ کے پاس کافی انفلوئنس بھی تھا اور پاور بھی تھی اور آپ ٹیلی ویژن, اس وقت آپ نے یہ گلے شکوے کیوں نہیں حل کرنے کی کوشش کی, کراچی کو آگے بڑھانے کی, میرٹ کی بات, نوکریوں کی بات, پاپولیشن کی بات تو یہ ہے کہ بڑا جنرل پرسپشن کی. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھے, مجھ سے رہ گیا. یعنی پڑھے لکھے لوگ تھوڑی سی اس کی تو ڈیٹیل ہے نا. دیکھیے ڈیٹیل یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کیا ہے اور آئین کیا ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی لائز ود دا چیف منسٹر. ناؤ ساری کی ساری ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. میں خود صوبائی منسٹر رہا ہوں 2 دفعہ. مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے 2012 میں یوتھ پالیسی دے دی تھی اور وہ 2018 تک سائن نہیں کی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے. پاورفل ہونے کا ایک تاثر ہونا اور پاورفل ہونا. یقیناً ایم کیو ایم کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ترجیحات درست نہیں تھی. جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بہت زیادہ کچھ اچیو کر سکتے تھے. جیسے اگر میں ہوتا اس وقت اتنا بارسوخ میری جماعت میں, تو میں ان کو کہتا کہ جو آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو 10 سال کی آپ نے گارنٹی دی ہے, آپ اس کو اگلے 20-30 سال تک کے لیے کر دیجیے. میں ہوتا تو میں جنرل پرویز مشرف کو کہتا کہ آپ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ تو دیجیے میرے کراچی میں, کیونکہ میری صوبائی حکومت نے کیا کیا ہے. پشاور نے 6 برس میں کیا بنا دی BRT, لاہور میں بنا دی وہاں کے وزیر اعلیٰ نے BRT, فیصل آباد میں ملتان میں بنا دی, راول پنڈی اسلام آباد میں بنا دی. میری صوبائی حکومت نے 12 سال کی وزارت اعلیٰ, وزارت بلدیات, وزیر ٹرانسپورٹ ہوتے ہوئے بھی 10 بسیں کراچی شہر میں نہیں بنائی ہیں. یہ ہے مسئلہ ایگزیکٹو اتھارٹی کا. یعنی حصہ بقدر جثہ بارسوخ ہم تھے, بالکل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ہماری ترجیحات جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی. لیکن کیا یہ اختیار تھا, اسمبلی میں یہ اکثریت تھی کہ بھیا جنبش قلم ہم یہ قوانین تبدیل کروا دیں. پاپولیشن چیلنج میں نے 1998 میں بھی کیا ہے, جب صرف 98 لاکھ گنا گیا کراچی شہر کو, میں نے اس وقت بھی چیلنج کیا ہے. اسی وجہ سے میں 2001 کے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اختیار تھا تو کیا کیا. مثال کے طور پہ لوگ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی مصطفیٰ کمال صاحب کے میئرشپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ بہت کام ہوا. کیسے ممکن ہوا؟ صوبائی وزیر خزانہ ایم کیو ایم کا, صوبائی وزیر ترقیات و منصوبہ بندی ایم کیو ایم کا, صوبائی وزیر بلدیات ایم کیو ایم کا, صوبائی وزیر صحت ایم کیو ایم کا, اور یہ سب مل کے ایز اے ٹیم کراچی کو سرو کر رہے تھے. کراچی کی اسکیمز یہی موجود تھیں. یہاں اسکیمز کاغذ میں بجٹری ڈاکیومنٹ میں دکھا کے ہم ٹرانسفر نہیں کرنے دے رہے تھے کسی کو دادو یا لاڑکانہ میں غلط طریقے سے. وہاں بھی ہونی چاہیے اسکیم. وہاں تو شاید 90 ارب دکھائے گئے, ہونی وہاں بھی چاہیے. تو جہاں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اشر سے کہتے ہیں, اشر وے فارورڈ کی بات کر رہے ہیں. اس پر بھی ہم بھی بیسیکلی تو ہم وہی کرنے آئے تھے. جی آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام. بالکل وے فارورڈ کی بات کریں گے. اور اس حوالے سے 2 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں وے فارورڈ کے, کہ ایک تو ہم ایم کیو ایم پاکستان اس وقت مرکزی حکومت کے ساتھ ایک کولیشن میں ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کراچی کے مسائل کے حوالے سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو آج پیش کیا گیا ہے, اس حوالے سے ایم کیو ایم سے کیا مشاورت کی گئی, ایم کیو ایم کا اپنا اس میں تعاون کرنے کے کیا عزائم ہیں. اور ماضی میں یقیناً نہیں جانا چاہیے اور بالکل ہم نہیں جائیں گے, لیکن اس حوالے ان دونوں حوالوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشاورت بھی کی گئی ہے اور آپ لوگوں کے اپنے عزائم کیا ہیں اس شہر کی روشنیوں میں کو کارپوریٹ مزید پاکستان روشن گروپ کو کرنے ایک آفر کرتا ہوں ایم کیو ایم کے ماضی کے حوالے سے بھی. اگر آپ ایک الگ سے مجھ سے بحث رکھنا چاہیں تو میں بالکل حاضر ہوں. اور میں اگر ٹیلی ویژن کے اوپر چیزیں اپنی خامیاں مان سکتا ہوں جو میری جماعت کے لوگوں نے کی. مثال کے طور پر کل ہی میں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی چائنا کٹنگ کی, لیکن وہ تو 2010 میں جب تک میئر تھا وہی ریگولرائز کر سکتے تھے. اس کے 10 برس بعد آج تک کراچی کی تاریخ میں چائنا کٹنگ ہو رہی ہے. ایم کیو ایم تو نہیں کر پا رہی نا. یعنی کون لوگ ہیں صوبائی حکومت اور مختلف لوگ سارے کے سارے. وے فارورڈ کی بات
अशर भाई यही है ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और जो लेजिस्लेटिव गारंटीज मौजूद हैं, अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, मेरा आइन कहता है दुरुस्त मर्दमशुमारी करें, आप करें, ये वे फॉरवर्ड है। आइन ये कहता है नौकरियां उस जिले के लोगों को दें, आप दें, ये वे फॉरवर्ड है। आइन कहता है बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत दें, आप दें, ये वे फॉरवर्ड है। मुशावरत, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, जी हमारे एक रुकन वहां पर मौजूद हैं, इस सारे अमल में हम मुशावरत का हिस्सा हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसको इंस्टीट्यूशनल बैकिंग की जरूरत है। आज तो इमरान खान साहब के 14 MNA हैं, वो कहते हैं, मेरा इस पे एतराज भी है भले बहुत सारी नताइज के ऊपर, लेकिन बहरहाल उनके 14 लोग हैं, आज उनकी हसासियत है। लेट्स से कल कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है कि जिसके इतने MNAs नहीं होते, उसकी तो हसासियत नहीं होगी। आप यहाँ पर निजाम को दुरुस्त करने की बात कीजिए, निजाम सही दे दीजिए। कराची इसलिए यूनिक है कि लाहौर से जीतने वाला पंजाब में हुकूमत बनाता है, पेशावर से जीतने वाला KP में हुकूमत बनाता है, कोयटा से जीतने वाला बलूचिस्तान में, और कराची का मंजरनामा मुख्तलिफ है, इसलिए मुख्तलिफ नजर से देखना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है ये 1.1 ट्रिलियन जल्द लगे, दुरुस्त तरीके से लगे, लेकिन अगर आप लोगों को रीसेटलमेंट पे लेके जाना पड़ेगा आपको, यानी अगर आप लोगों को डिस्प्लेस करेंगे, जिस तरह लियारी एक्सप्रेसवे में लोगों को हटाया गया था और उनको आपने रीसेटल किया, इसी तरीके से दीगर जगहों के ऊपर भी, क्योंकि स्टेट की गारंटी है, वो कहती है कि शेल्टर फराहम करें। फैसल भाई, इस हवाले से छोटी सी बात एक मैं करूंगा, उसके बाद शाहीन इसको आगे लेके चलेंगे। जी लास्ट इसमें ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा और सही चीजों की निशानदेही भी की, आबादी से लेकर और कराची में जो कुछ होता रहा है और जो सिंध के मखसूस लॉज हैं ये 40-60 के हवाले से। लेकिन इन तमाम चीजों के हवाले से MQM जब ऐसा कुछ समझ रही है तो इसने एक मुनज़्ज़म तरीके से, जो कि एक मुनज़्ज़म जमात ये है, कोई आवाज उठाना, कोई तहरीक चलाना, आप इंफरादी आवाजें आप जैसे दोस्तों की तो यकीनन आती हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म आवाज कि हम इस चीज से हटेंगे नहीं जब तक कि हल नहीं हो जाएगा, MQM इसकी सलाहियत रखती है। जी बिल्कुल, मैंने अर्ज किया ना, अशर भाई एडमिट किया कि शायद जो तरजीहात थी उनका दुरुस्त तयन जिस दौर में हम ज्यादा कर सकते थे उस तौर पर नहीं हो पाया। लेकिन अगर आज मुझसे कोई इंफरादी तौर पे पूछेगा, ये मेरी जमात की पॉलिसी है, इंफरादी तौर पे क्या, तो मैं तो कहूंगा कि यार सिंध में दुरुस्त मर्दमशुमारी करके आप यहाँ अर्बन और रूरल कोटा रख ही दीजिए, क्योंकि भाई मुर्तजा साहब की जमात तो 34 असिस्टेंट कमिश्नर भी अगर हायर कर रही है तो वो सारे के सारी देही सिंध से कर रही है। इन्होंने तो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी साईदाद सोलंकी को रखा हुआ है, जिनके एक वक्त में 3 बच्चों ने इम्तिहान पास किया, 2 ने देही सिंध के कोटे पे, एक ने शहरी सिंध के कोटे पर। तो शायद अगर ये मेरिट के नाम के ऊपर लेकर आएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं बतौर जमात की खासी मुस्तकिल मिजाजी के साथ और फालियत के साथ ये आवाज उठाता रहा हूं। और आखिरी बात सिर्फ मैं ये करना चाहूंगा कि देखिए जी, मैं सिंध को तकसीम करने की बात नहीं करता। वजह उसकी ये है कि सूबा बनना क्या मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है, ये तय होना चाहिए। क्या सूबे बनने से कोई बॉर्डर बनता है, कोई पासपोर्ट लेना पड़ता है, कोई फोर्सेस लग जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं क्यों ये डिमांड करता हूं? मैं इसलिए डिमांड करता हूं कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वजीर आला के पास, आप डिविजनल हेड्स बना दें, डिविजनल असेंबलीज बना दें, उनको आप एग्जीक्यूटिव पावर दे दीजिए। सिंध का आप नाम रख लीजिए, सिंध के एक डिवीजन को वही वजीर आला के सारे इख्तियारात दे दीजिए, दूसरे डिवीजन को भी, तीसरे डिवीजन को भी। मैं बात नहीं करूंगा, आइन 1973 का 1971 के पस मंजर में बना था, इसलिए सूबे का हुसूल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर कराची जुनूबी पंजाब की तरह कम परसेंटेज कमाता होता प्रोविंशियल रेवेन्यू में, सिर्फ इस साल में 225 अरब रुपए दे रहा हूं सूबाई खजाने में कराची शहर अपने जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेस वगैरह की मद में, क्योंकि हम 90-95% कमा के देते हैं, इसलिए हमारे जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं वो कहते हैं हमारी लाशों के ऊपर से भाई सूबे बनने से, यानी ये कहते हैं 40 लाख का जिला इसलिए तोड़ दिया कि वो गवर्नेबल नहीं है। खुदा का खौफ, 4.5-5 करोड़ का सूबा गवर्नेबल है, ये गवर्नेंस है। आपका शुक्रिया फैसल सलवारी साहब, और इसके साथ हम इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये हमारी तीसरी कॉन्वर्सेशन थी और इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर बात होगी। हमने अभी मुर्तजा वहाब से ही बात की थी कि आपके चीफ मिनिस्टर और आपकी टीम के साथ हम एक कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के मेंबर्स की मीटिंग रखते हैं। आई थिंक एक और मीटिंग हमें रखनी चाहिए आपकी लीडरशिप के साथ, जिसमें आपके 4-5 जो टॉप लीडर्स हैं वो और हमारे मेंबर्स बैठे। ये डायलॉग का सिलसिला सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट सेक्टर और पॉलिटिकल पार्टीज में जारी रहना चाहिए। इससे जो बदगुमानियां होती हैं वो खत्म होती हैं और उसके अलावा अच्छी रिकमेंडेशंस आती हैं अगर आप कैंडिडेट डिस्कशन करें, और इससे यकीनी तौर पर अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है पॉलिटिकल लीडरशिप को। तो इस बात के साथ हम इस क्लोजिंग कॉन्वर्सेशन क्लोज करते हैं।
اور نیکسٹ 1 منٹ میں ہم اب اپنی اگلی کانورسیشن جماعت اسلامی کراچی کے چیف انجینئر حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. واش